بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستوں، ان 5 قسم کی عورتوں پر جنات عاشق ہو جاتے ہیں اور پھر بعد میں ان سے ہم بستری کرتے ہیں۔ تو میرے دوستوں، یوں تو جنات کئی قسم کے ہوتے ہیں، لیکن ان میں ایک قسم ایسی بھی ہوتی ہے جو کسی انسان کے جسم پر قابض ہو جاتے ہیں، یعنی کہ قبضہ جما لیتے ہیں، جس کو ہمارے معاشرے میں عاشق جن کہا جاتا ہے۔ یہ جنات جادو سے بھی حاوی ہو جاتے ہیں یا خود بھی انسانوں پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ ان میں 90% شکار عورتیں ہوتی ہیں۔ تو میرے دوستوں، آج کل ایسی باتیں بہت زیادہ سننے کو ملتی ہیں کہ جن عورتوں اور مردوں پر عاشق ہو جاتے ہیں اور پھر وہ سب ہوتا ہے جو انسان اس کو محبت میں کرتا ہے۔ یاد رکھیں، جنات میں بھی مرد، عورت، بچے، بوڑھے سبھی ہوتے ہیں۔ جیسے ہم انسانوں میں ہوتے ہیں، اسی طرح جناتوں میں بھی پائے جاتے ہیں، اور کچھ نشانیاں ایسی بھی ہیں جن کے سامنے آنے پر انسان سمجھتا ہے کہ اس پر جنات کا اثر ہے، لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ ایسی نشانیاں سامنے آنے پر جنات کا ہی اثر ہو، بلکہ یہ کئی بار کسی مانسک بیماری کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جنات موجود نہیں ہوتے، کیونکہ جنات کا وجود قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ تو میرے دوستوں، اور ایک بات یہ بھی سننے کو ملتی ہے کہ عورتوں پر جنات کے اثرات زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ عورتیں کمزور، عقیدہ ارست، سنی سنائی باتوں پر بہت جلد یقین کر لیتی ہیں اور کئی طرح کی باتوں کو اپنے دماغ پر حاوی کر لیتی ہیں۔ اس کی ایک اور وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ عورتیں وہم پرست مانی جاتی ہیں۔ مردوں کے مقابلوں میں عورتوں میں وہم پرستی زیادہ پائی جاتی ہے، اور ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ عورتیں مردوں کے مقابلوں میں کمزور دل اور بزدل ہوتی ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ ایسی عورتیں جو اپنے بالوں کی حفاظت نہیں کرتی اور پردہ نہیں کرتی، ایسی عورتوں کو جنات زیادہ تنگ کرتے ہیں۔ یوں تو جنات کئی قسم کے ہوتے ہیں، لیکن ان میں ایک قسم ایسی ہے جو کسی انسان کے جسم پر قابض ہو جاتی ہے، اور کبھی کبھار جنات جادو کے ذریعے بھی انسان پر قابض ہو جاتے ہیں۔ اور اس کی بڑی وجہ نماز کی پابندی نہ کرنا، بے پردگی کرنا، گانے بجانے سننا، دعاؤں کا احترام نہ کرنا اور زیادہ تر برہنہ حالت میں رہنا، چھت پر کھلے بال چھوڑ کر زیادہ دیر تک بیٹھنا، ان سب صورتوں کی وجہ سے جنات خود انسانوں پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جب یہ جادو سے حاوی ہوتے ہیں، یعنی کہ کسی جادوگر نے آپ پر جنات چھوڑے ہیں، تو اس کا مقصد شادی میں رکاوٹ ڈالنا ہوتا ہے۔ یہ جن عورتوں سے ہم مستری بھی کرتے ہیں، جس میں اکثر عورتیں خواب میں خود سے زنا ہوتے ہوئے دیکھتی ہیں، کبھی باپ، کبھی بھائی اور کبھی بیٹوں کی شکل میں، رشتہ داروں کی شکل میں، یا پھر شوہر کی شکل میں، یا کبھی کبھار غیر کو دیکھتی ہیں۔ ایسی عورتوں کے جسم پر نیلے رنگ کے نشان پڑ جاتے ہیں، خاص طور پر گھٹنوں کے اوپر کے حصوں پر۔ کبھی جسم پر ناخن کے نشانات پائے جاتے ہیں، تو کبھی عورتوں کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ان کو کوئی چھو رہا ہو۔ کچھ کو لگتا ہے کہ دن کو یا رات کو لیٹتے ہوئے ان کو کبھی بھی کوئی بھی پکڑ لیتا ہے اور وہ خود کو چھڑوا نہیں سکتی۔ یہ سب اس قسم کے جنات کے اثر ہوتے ہیں، جن کو عاشق جن کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ میاں بیوی میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی، شوہر سے نفرت کرنا، ان کا چھونا پسند نہ کرنا، بچوں کا چھونا پسند نہ کرنا، شوہر کو بیوی کی شکل عجیب نظر آنا، اس کے علاوہ بھی بہت سی نشانیاں اور بہت سی وجہ پائی جاتی ہیں۔ یاد رہے کہ جنات اس وقت کسی عورت یا مرد کے جسم پر قبضہ جماتے ہیں جب وہ ننگی ہو کر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے ہی جسم کو دیکھتی ہیں، یا پھر واش روم میں دعائیں مسنون پڑے بغیر بلا ضرورت بیٹھے رہتی ہیں، زیادہ تر اکیلے رہتی ہیں اور اپنے آپ سے باتیں کرتی رہتی ہیں۔ اسی طرح رات کو سونے سے پہلے تکیے پر سر رکھ کر رونا بھی جناتوں کو قریب لاتا ہے۔ لڑکیوں کے کھلے اور گھنے بال دیکھ کر بھی جنات ان پر عاشق ہو جاتے ہیں اور ان کے جسم پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ اب آپ کو کچھ ایسے طریقے بتاتی ہوں جس پر عمل کرنے سے ہم اپنے آپ کو جنات سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ تو میرے دوستو، جب آپ کپڑے پہنیں تو بسم اللہ پڑھ کر اس کو پہنیں، تاکہ جنات آپ کو برہنہ حالت میں نہ دیکھ سکیں۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ انسان اگر بیت الخلا جانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے تو ان کی شرمگاہ جنات سے چھپی ہوئی رہتی ہے۔
جب آپ بستر پر جائیں تو ہمیشہ دائیں پہلو پر ہی لیٹیں اور سونے سے پہلے قرآن پاک کی آخری 2 سورتیں پڑھ کر سوئیں، یعنی کہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ اور اپنی بیوی سے ہم بستری کرنے سے پہلے شیطان ملعون کو پناہ مانگے اور بسم اللہ پڑھ کر ہم بستری کریں، اور رات کے بیچ حصے میں بلند آواز میں بات نہ کریں۔ ایسا کرنے سے جنات پریشان ہوتے ہیں اور یوں وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ کوئی چیز پھینکنے سے پہلے پھر بلند جگہ سے چھلانگ لگانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا کریں۔ ہو سکتا ہے اس جگہ پر کوئی جن ہو یا آپ اسے پریشان کر رہے ہوں اور یوں وہ آپ سے انتقام لینے پر اتر آئے۔ بیت الخلا یعنی کہ باتھ روم میں جانے سے پہلے دعا ضرور پڑھیں، جو کہ مسنون دعا ہے، اور وہ دعا یہ ہے: اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ میرے دوستو، کیونکہ باتھ روم میں جنات کے لیے ٹھہرنے کی سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ ہے، اسی وجہ سے زیادہ تر جنات انہی جگہوں سے لگتے ہیں۔ اور آئینے میں کبھی بھی خود کو برہنہ حالت میں نہ دیکھیں، ایسا کرنے سے جنات آپ سے تعلق بنانے کی اور آپ پر قبضہ کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ میرے دوستو، یاد رکھیں کہ بتلائی گئی نشانیاں ضروری نہیں کہ جنات کی وجہ سے ہوں، کیونکہ 95% عورتیں جو خود پر جنات کے حاوی ہونے کا شک کرتی ہیں، ان پر نہ تو جادو ہوتا ہے اور نہ ہی جنات ہوتے ہیں، بلکہ وہ کسی وہمی یا مانسک بیماری کا شکار ہو سکتی ہیں یا پھر ہیکٹر کا بھی شکار ہو سکتی ہیں۔ خاص طور پر غیر شادی شدہ لڑکیاں تیریا کا زیادہ شکار ہوتی ہیں۔ اور یاد رہے کہ اس کی زیادہ تر نشانیاں ایسی ہیں جیسے کسی پر جنات کا دورہ پڑ جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، اگر آپ کسی پرانے گھر میں داخل ہو رہے ہیں اور آپ سے پہلے اس گھر میں کوئی بھی داخل نہیں ہوا، بہت ہی دنوں سے وہ گھر بند پڑا ہوا ہے اور آپ نے اسے خریدا ہے، یا کسی بھی طریقے سے آپ اس گھر میں جانا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے اس گھر میں جانے سے پہلے، اس کا دروازہ کھولنے سے پہلے اس پر 3 بار دستک ضرور دیں، یا پھر آپ دروازہ کھول کر بسم اللہ کے ساتھ دائیں پاؤں سے اس گھر میں رکھیں، تاکہ ہو سکتا ہے اس گھر میں جنات نے بسیرا کر لیا ہو یا جنات کے بچے ماں ہو نہ ہو، آپ ایسے ہی سیدھا اندر چلے جائیں اور آپ کی وجہ سے انہیں تکلیف ہو، اور پھر وہ آپ سے انتقام لینے کی کوششیں کریں۔ اور یہ بھی بات سچ ہے کہ جنات بھی شادی کرتے ہیں، بلکہ جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ ان میں بھی مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے سبھی ہوتے ہیں۔ جیسے کہ انسانوں کی زندگی ہوتی ہے، انسانوں کے بازار ہوتے ہیں، ویسے ہی جناتوں کی بھی زندگی ہوتی ہے اور ان کے بھی بازار ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اس سے چھپا رکھا ہے۔ لیکن جنات بھی شادی بیاہ کرتے ہیں، بلکہ ان کی شادی بھی انسانوں کی طرح ہی ہوتی ہے۔ جس طرح انسانوں کی شادیوں پر ڈھول ڈھمکا گانا ہوتا ہے، گانا بجانا ہوتا ہے، ناچ گانا ہوتا ہے، بالکل اسی طرح جنات بھی اپنی شادیوں میں ڈھول بجاتے ہیں۔ اور جس طرح انسانوں کے اندر ایمان والے ہیں اور غیر ایمان والے بھی موجود ہیں، جناتوں میں بھی ایمان والے ہیں اور غیر ایمان والے بھی ہیں۔ اور جنات کی شادیوں میں بہترین کھانے پینے کا انتظام بھی کیا جاتا ہے۔ جنات اپنے کھانوں میں مور، ہرن کا گوشت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ میٹھے میں بھی بہت زیادہ مٹھائیاں شامل ہوتی ہیں۔ جنات کو مٹھائیاں بہت پسند ہوتی ہیں اور جنات کو خوشبو بھی بے حد پسند ہوتی ہے۔ ان کا کھانا انسانوں کے کھانوں سے بے حد لذیذ ہوتا ہے، اور جس طرح انسانوں کی شادی میں بڑی بڑی افسران کو دعوت دی جاتی ہے، اسی طرح دیگر جنات کی قبائلوں میں شادیوں میں شامل ہونے کی دعوت دیتے ہیں۔ اور جنات میں بھی رونا دھونا، خوش ہونا، پیار محبت جیسے جذبات اور احساس پائے جاتے ہیں۔ اور جنات کے وجود کا ذکر قرآن کریم میں ہوا ہے، اور ایک پوری سورت جسے سورہ جن کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ اور مسجد جن مسجد حرم کی شمال کی جانب 3 کلومیٹر کی مسافت پر واقعی طریقے اسلام کی عظیم یادگار سمجھی جاتی ہے۔ کتب تاریخ میں اس کی شہرت کے اور بھی کئی واقعات ملتے ہیں، تاہم اس کی سب سے بڑی وجہ شہرت یہ بتائی جاتی ہے کہ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
ہاتھ مبارک پر جنات کی ایک جماعت نے اسلام قبول کیا تھا۔ العربیہ کی رپورٹ کے مطابق مسجد حرم کے شمال میں 3 کلومیٹر کے فاصلے پر جہاں آج بھی مسجد جن موجود ہے، جنات کی ایک جماعت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر اسلام قبول کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک سنا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کے سوالوں کے جواب بھی دیے۔ تو میرے دوستو، آئیے اب بتاتے ہیں کہ وہ کون سی 5 عورتیں ہیں جن پر جنات عاشق ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1، چھت پر کھلے بال چھوڑ کر زیادہ دیر تک بیٹھنے والی عورت۔ نمبر 2، بے پردگی کرنے والی عورت۔ نمبر 3، گانے بجانے سننے والی عورت۔ نمبر 4، خوشبو لگانے والی عورت۔ اور نمبر 5، زیادہ تر برہنہ حالت میں رہنے والی عورت، یعنی کہ بنا کپڑوں کے رہنے والی۔ تو میرے دوستو، جنات کا وجود برحق ہے اور جنات انسان کو کچھ حالت میں تنگ بھی کرتے ہیں اور ان پر قبضہ بھی کر لیتے ہیں، جس کے بارے میں ہم آپ کو ڈیٹیل میں بتا چکے ہیں، اور جنات سے حفاظت کے لیے آپ کو کچھ عمل بھی بتائے ہیں۔ اور جنات سے حفاظت کے لیے قرآن پاک کی آخری 2 سورتوں کا اہتمام ضرور کریں، یہ بہت ہی مضر عمل ہے، لہٰذا آپ ان کا اہتمام صبح شام ضرور کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنات کے شر سے محفوظ رکھے اور ہمیں اپنی زندگی میں قرآن اور اس کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔